کے اندر ہر عقل مند اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر قیمتی چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز بندے کا ایمان ہے، لہٰذا ایمان والے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت نے 20 آیات شریفہ شرک کے بارے میں نازل فرمائی تاکہ کوئی بندہ شرک کی کسی بات میں مبتلا ہو کر ایمان کو خراب نہ کر لے۔ بہت سی آیات شریفہ کفر کے بارے میں نازل فرمائیں تاکہ بندہ کافروں کی بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ بہت ساری آیات شریفہ کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا۔ سورہ مؤمنون ایمان والوں کی صورت اور سورہ مؤمن ایک مومن کی صورت، اس نام سے صورتیں نازل فرمائیں، اور ایمان والوں کے اندر کتنی خوبیاں اور کیسی صفات ہونی چاہیے اس کو بیان فرمایا تاکہ ایک ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے۔ جیسے اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان ایک بہت قیمتی چیز ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کے نزدیک اعمال صالحہ کی بھی بہت زیادہ بڑی وقت اور قیمت ہے۔ اعمال صالحہ میں سے روزہ ایک ایسا نرالا قسم کا عمل ہے اور ایسا امتیازی حکم ہے کہ جو بدلہ اللہ پاک نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا شاید ہی کسی اور عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہو۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بدلہ تو سارے اعمال کا اللہ خود دیں گے، لیکن قیامت والے دن اللہ پاک ہر عمل کے بدلے کے لیے فرشتوں کو استعمال فرمائیں گے۔ جنت میں لے جانے والے فرشتے ہوں گے، نعمتیں دینے والے فرشتے ہوں گے، جنت کا دروازہ کھولنے والے فرشتے ہوں گے، جنت میں سلام پہنچانے والے فرشتے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں، اپنے آپ کو روزے دار کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی روزے دار کا جو مقصود ہے کہ میرا اللہ مجھے مل جائے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، روزے کی بدولت اللہ پاک اپنی رضا روزے دار کو نصیب فرماتے ہیں۔ بہرحال روزہ ایک بہت ہی اونچی قسم کی عبادت ہے۔ اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے بندے ایسے ملیں گے، خاص طور سے ہندوؤں کے جوگی بہت سارے ایسے ہوں گے جو کئی مہینے بھوکے رہتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے مذاہب کے ماننے والوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بھوکا پیاسا رہنے کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، لیکن صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ روزہ تو رکھا تھا، لیکن روزہ رکھ کر جن چیزوں کی مشق کرنی تھی اور روزہ رکھتے ہوئے جن صفات کو اختیار کرنا تھا اور روزہ رکھ کر اللہ پاک کے جن احکامات کو پورا کرنا تھا، ان سب سے بندہ یک طرف ہو کر صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ تو فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع،
بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی ان کو نہیں ملتا۔ صلحاء، ایک آدمی کو روزہ رکھنے پر ساری وہ نعمتیں مل جائیں جن نعمتوں کا اللہ وعدہ فرماتے ہیں، روزہ رکھ کر تقوی اس کے اندر پیدا ہو جائے، روزہ رکھ کر اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں، اس کے لیے ضروری ہے، صلحاء فرماتے ہیں 6 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، ایک آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ حکم صرف روزے کے لیے نہیں ہے، ویسے تو سارا سال، ہر آن ہر گھڑی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن روزہ رکھ کر بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ آج کل یہود و نصارہ کا معاشرہ جس تیزی سے مسلمانوں کے اندر پھیل چکا ہے اور پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے کوئی بے دین آدمی نہیں بلکہ اچھے خاصے نماز روزے کے پابند لوگ بھی اس کو دقیانوسی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ پردے کا حکم اس زمانے میں نہیں چل سکتا، یہ پردہ جو ہے یہ پتہ نہیں کیسے نکل گیا، اصل تو دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ کیسے ممکن ہے؟ اور بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ترقی کے اندر پردہ ہی رکاوٹ ہے، کوئی بے دین لوگ نہیں بلکہ نماز روزے کے پابند لوگ بھی ان الفاظ کے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ نہیں بلکہ 7-8 آیات شریفہ کے اندر پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت کا انداز قرآن پاک کے اندر عام طور پر یہ ہے کہ مردوں کے لیے صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، عورتیں ضمناً اس میں داخل سمجھی جاتی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے مردو تم نماز پڑھو اور اے مردو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں اور عورتوں کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اللہ کا انداز ہے، قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، عورتیں ضمناً اس میں شامل سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن جہاں بہت اہم قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ پاک عورتوں کو الگ سے خطاب فرماتے ہیں اور مردوں کو الگ سے حکم دیتے ہیں۔ پردہ اتنا ضروری ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ اللہ پاک نے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے بھی فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ اور دوسری آیت شریفہ کے اندر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ اور قرآن پاک کا ایک اور انداز، جو چیز بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اللہ پاک براہ راست اس کا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے جتنا علم دیا تھا، خود آپ فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے جتنی انسانیت کو جتنا علم دیا اس سے زیادہ مجھے دیا ہے، آپ کو کیا ضرورت تھی مزید علم کے مانگنے کی؟ لیکن یہ بتلانے کے لیے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اس کو آگے کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی 2 کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہ سمجھتا رہے۔ اللہ نے عام امت کو حکم نہیں دیا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ علم کی انتہا کہیں بھی نہ سمجھنا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیا کریں کہ اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان میرے پاس آ جائے اس چیز سے تو میری حفاظت فرما۔ رسول پاک علیہ السلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ میری برکت سے مسلمان بن چکا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام محفوظ ہیں، آپ ایک ادنا نبی بھی محفوظ ہوتا ہے، آپ کا مقام تو بہت اونچا اور بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا کیا ضرورت تھی شیطان سے پناہ مانگنے کی؟ لیکن امت کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خام خواہ یہ نہ سمجھ لینا کہ جی اب شیطان میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے کسی وقت میں بھی اور کوئی بھی بندہ اور کسی بھی حالت کے اندر اور کسی بھی عبادت کے اندر شیطان کے حربوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ دعا فرمایا کریں۔ اسی طریقے سے پردہ ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت جہاں عام ایمان والے مردوں کو حکم دیتے ہیں، عام ایمان والی عورتوں کو حکم دیتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہیں۔ ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کا اندازہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ ازواج مطہرات وہ عورتیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا اور آپ کے لیے منتخب کیا، ان جیسی عورتیں پوری زمین میں اللہ پاک نے نہ پہلے پیدا کی ہیں نہ بعد میں اللہ پیدا فرمائیں گے۔ خود اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو بلکہ تمہارا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ کتنی پاکیزہ دل والیاں ہیں، کتنی تقوی والی ہیں، کتنی طہارت والی ہیں، کتنی اونچا درجہ رکھتی ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتے ہیں نبی کا مقام سب سے اونچا اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ ساری امت کی مائیں ہیں۔ ماں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اولاد سے پردہ کرنے کی، اور ماں بھی وہ جو ازواج مطہرات ہوں، کتنا پاک دل ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کو حکم دیتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے ازواج مطہرات تمہیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھو۔ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، صحابہ کو حکم ہے ازواج مطہرات سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو پردے کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جایا کرو اور پردے کے پیچھے آ کر مسئلہ پوچھا کرو۔ ازواج مطہرات کو بھی حکم ہے اندر رہنے کا اور صحابہ کو بھی حکم ہے پردے کے پیچھے کھڑے ہونے کا۔ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ جی دل پاک ہونا چاہیے، یہ کہنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ صحابہ اور ازواج مطہرات جیسا دل تو کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ پاک ان کو یہ حکم دیتے ہیں تو ہمارے جیسوں کی کیا حیثیت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک بہت زہریلا تیر ہے۔ ایسا تیر ہے جب بھی یہ نظر کسی اور کی طرف اٹھتی ہے تو یہ نظر والے کو زخمی کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، جو آدمی نگاہ کی حفاظت کر لے گا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ ایک ایسا منظر ہے بندے کا دل للچاتا ہے، دیکھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن یہ سوچ کر میرے اللہ نے منع کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، میں نے اپنی نگاہ کو نہیں اٹھانا بلکہ نگاہوں کو نیچا کر لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ آج کے دور کے اندر الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم کسی نہ کسی درجے میں ایمان کے لفظ سے واقف ہیں، ہم کسی نہ کسی درجے میں ایمان کے اعمال سے واقف ہیں، ہم کسی نہ کسی درجے میں امت مسلمہ کی خوبیوں سے واقف ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج امت مسلمہ ایمان کی حلاوت سے ناآشنا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے۔
اس لیے کہ نہ کبھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت آ جایا کرتی ہے اور جس دل کے اندر ایمان کی مٹھاس محسوس ہو جایا کرتی ہے، وہ انسان عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی یکسر بدل جایا کرتی ہے۔ وہ بندہ دنیا کے اندر مالدار بن کر جینا نہیں چاہے گا، بلکہ اس کو فقر پسند ہو جائے گا۔ وہ بندہ شہرت کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ گمنامی اس کو اچھی لگے گی۔ وہ بندہ راحت اور آرام کا طلبگار نہیں ہوگا، بلکہ تکلیفوں کے اندر اس کو مزہ آئے گا۔ جس بندے کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات جو ہم سنتے ہیں اور حیران اور تعجب کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم اس مٹھاس سے اور اس لذت ایمان سے اور ایمان کی حلاوت سے نا آشنا ہیں، کبھی اس راستے پر چلے نہیں ہیں، کبھی اس راہ گزر سے گزرے نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے۔ ایمان کے نام کو جانتے ہیں، ایمان کے اعمال کو جانتے ہیں، صرف اتنا پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نام یہ ہونے چاہیے، ایمان کی لذت سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کے رشتے میں ماموں ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن غزوہ احد پیش آیا، غزوہ احد سے ایک دن پہلے، اگلے دن میدان کارزار ہے، جنگ کے اندر جانا ہے، ایک دن پہلے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئے۔ عبداللہ ابن جحش کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن جحش رسول پاک علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ ان کی بہن حضرت زینب ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جحش حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ پاک میدان جنگ کے اندر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، چلو بیٹھ کر کوئی دعا کرتے ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے ایمان کی حلاوت والوں کی۔ وہ لوگ گھبرایا نہیں کرتے کل کیا ہونا ہے، وہ لوگوں کے لیے وصیتیں نہیں کیا کرتے کہ میرے مرنے کے بعد جائیداد کو تم نے کیا کرنا ہے۔ ایمان کی حلاوت والوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں احد سے ایک رات پہلے میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ چلو مل کر دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہونے کی رات ہے، کل میدان جنگ کے اندر ہم نے جانا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پہلے آپ دعا کرو، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا اور آپ آمین کہنا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے دعا کرنی شروع کی، اے اللہ کل میدان جنگ کے اندر مجھے فتح نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما۔ حضرت عبداللہ ابن جحش دعا کرتے رہے، آمین کہتے رہے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن جحش حضرت سعد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جحش نے دعا مانگنی شروع کی، اے اللہ کل جب میدان جنگ ہو، ایک بہت مضبوط قسم کا دشمن میرے اوپر مسلط ہو جائے، پھر مجھے شہادت نصیب ہو، پھر وہ دشمن میرے کانوں کو کاٹ دے اور میرے ناک کو کاٹ دے اور میری گردن کو کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور مجھے ایسی بہترین شہادت ملے۔ فرمایا وعدہ کیا تھا، میں آمین آمین کہتا رہا، اور جب غزوہ احد ختم ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن جحش ان شہداء میں سے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مسلح ہوا تھا اور ان کا بھی کافروں نے مسلح کیا ہوا تھا، اور ہمیشہ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرمایا کرتے کہ عبداللہ ابن جحش کی دعا میری دعا سے بہت اونچی تھی۔ جس بندے کے دل میں ایمان کی حلاوت آیا کرتی ہے اس کی زندگی ہمارے جیسی نہیں ہوتی۔ ہماری تو ساری زندگی اس محنت کے اندر گزری ہے کہ ہمیں 2 پیسے مل جائیں، 4 کوڑیاں ہمارے گھر کے اندر آ جائیں، ہمیں حلال طریقے سے ملیں، حرام طریقے سے ملیں، بس میرا پیٹ بھر جائے اور میری جیب بھر جائے۔ ہماری حالت تو یہ ہے۔ ایمان کی حلاوت والوں کی حالت یہ ہوتی ہے، ان کو فقر کے اندر مزہ آتا ہے، ان کو تکلیفوں کے اندر مزہ آتا ہے، ان کو مصیبتوں کے اندر مزہ آتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ان بچوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے گود کے اندر بات کی ہے بطور کرامت یا بطور معجزہ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، بات کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی،
شاہد یوسف نے ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی، یہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث طیبہ کے اندر بہت سارے بچوں کا ذکر فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو جمع کیا ہے۔ 11 بچے ایسے ہیں جنہوں نے گود کے اندر بات کی۔ بہرحال یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام نے محنت کو شروع فرمایا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم یہ بھی مسلمان ہوگی، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرتی تھی، اور فرعون کے گھر کے اندر ایک عورت تھی جو کام کیا کرتی تھی، اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور فرعون کو پتہ چلا، اپنی بیوی کو زمین پر لٹا کر بڑی بڑی میخیں، 4 میخیں 2 ہاتھوں کے اندر اور 2 پاؤں کے اندر ٹھوک دی۔ اس طریقے سے سیدھا لٹا کر اس کے اندر میخوں کو ٹھوک دیا، اور جو یہ کام کرنے والی عورت تھی، اس کے کئی بچے تھے چھوٹے چھوٹے بیچاری کے، اور یہ کام کیا کرتی تھی، یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ فرعون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ خدا کہاں ہیں؟ خدا تو وہ ہیں جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں تو اس اللہ کو مانتی ہوں۔ اس نے بتھیرا دھمکایا اور ڈرایا کہ یا تو باز آ جا، نہیں تو میں تیرے ایک ایک بچے کو ایک آگ کے اوپر تیل کے اندر تیل کو ابال کر، اور جب وہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا تیرے بچوں کو اس میں ڈال دینا۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا آگ جلا کر اس پر تیل کی ایک دیگ کو رکھ کے جب اس میں بہت جوش آنا شروع ہوا، اس کے ایک بچے کو بلایا اور اس کے اندر ڈال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا، ہڈیاں الگ، گوشت الگ، اسی وقت جل بھن گیا۔ ماں نے صبر کیا، دوسرے بیٹے کو لایا، اس کے اندر ڈال دیا، تیسرے کو لایا، اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ آخر میں جو دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا جو گود کے اندر تھا، جب اس کو چھینا گیا تو اس ماں نے، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے اس ایک کو تو چھوڑ دو، میرے سارے بچوں کو تم نے ذبح کر دیا ہے اور جلا کر ختم کر دیا ہے، اس میرے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو تو چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے اور زیادہ جب اس کو چھیننا شروع کیا، اس بچے کو بھی اللہ نے گویائی نصیب فرمائی۔ یہ بچہ بھی بولتا ہے کہ اماں جان آپ ان کافروں سے بھیک نہ مانگیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دیگ ہے اور اس کے اندر تیل ہے اور بہت سخت چیز نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ جنت ہے اور جنت کا باغ ہے، آپ بالکل کوئی پرواہ نہ کرو، مجھے ان کے حوالے کر دو۔ لہٰذا حوالے کیا، اس کو بھی اٹھا کر دیگ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اس عورت کو بھی سزائے موت دے دی گئی۔ جس بندے کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے، اس کی زندگی ہماری زندگیوں جیسی نہیں ہوتی۔ ہمیں تو مزہ آتا ہے مال کمانے میں، ان کو مزہ آتا ہے مال خرچ کرنے میں۔ ہم کو لذت ہوتی ہے لوگوں کے اندر مشہور ہونے میں، ان کو لذت آتی ہے گمنامی کے اندر زندگی گزارنے میں۔ ہمیں راحت اور ہماری لذت کی چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے پاس بہترین مکان ہو، اور ان کی لذت کی چیزیں یہ ہیں کہ دین کے لیے روز بروز ہماری تکلیفوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ایک نہیں ہزارہا واقعات ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک میدان جنگ کے اندر بھیجا۔ یہ گرفتار ہو گئے، مکے والے پکڑ کر ان کو لے آئے، اور مکے والوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو سولی پر لٹکانا ہے۔ لہٰذا اعلان کیا مکے کے سرداروں نے، دکھانے کے لیے اعلان کیا کہ فلاں وقت تنعیم کے اندر، جو لوگ مکہ مکرمہ جا چکے ہیں، مسجد عائشہ جہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں حرم سے باہر، وہ تنعیم جگہ ہے، اس تنعیم کے اندر ایک درخت ہے، اور اس درخت کے اوپر اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بچے بھی اکٹھے ہوئے، عورتیں بھی اکٹھی ہوئیں، بوڑھے بھی اکٹھے ہوئے، مجمع لگ گیا، اور انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے اوپر اس درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ لٹکانے سے پہلے انہوں نے کہا مجھے صرف 2 رکعت پڑھ لینے دو، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر یہ کہا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے لٹکایا جائے گا، میری جان نکلے گی، مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ میری جان دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے ٹوٹے ہوئے ہر عضو کے اندر اللہ پاک برکت نصیب فرمائیں گے۔
ادھر یہ ہو رہا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر ہیں، آپ کو بذریعہ وحی حضرت خبیب کی سولی اس کی خبر دے دی جاتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر حضرت خبیب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو خبیب کی لاش کو لے کر آ جائے تاکہ ہم اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ ایک صحابی عامر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں سے چھپتے چھپاتے رات کی تاریکی کے اندر اس تنعیم اس درخت تک پہنچ جاتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس لاش کو میں لے کر مدینہ منورہ لے کر چلا جاؤں۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لاش لٹکی ہوئی ہے، میں کسی اونچی چیز پر چڑھ کر میں نے اس رسی کو کاٹا، لیکن میرے دیکھتے دیکھتے وہ لاش زمین پر نہیں گری بلکہ فرشتے اس کو اٹھا کر لے گئے، اور اللہ پاک نے فرشتوں سے اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان کی حلاوت اپنے دل کے اندر محسوس کرتے تھے۔ جس بندے کے دل کے اندر ایمان کی لذت آتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آج کی امت بدقسمتی سے ہم سب کے سب اس سے ناآشنا ہیں۔ اس لیے آج امت مسلمہ میں ایک مسلمان کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی بازار کے اندر فرق نظر نہیں آتا، شادی بیاہ کے اندر فرق نظر نہیں آتا۔ ہمارا فرق صرف اتنا سا رہ گیا ہے کہ مسلمان مسجد میں آ کر کبھی کبھی نماز پڑھ لے اور کافر کبھی مسجد میں نہ آئے۔ اس کے علاوہ زندگی ہم نے ایک جیسی بنا لی ہے، باہر جا کر کوئی بندہ نہیں دیکھ کر بتا سکتا یہ مسلمان ہے۔ جس راستے پر دوڑتا بھاگتا ہوا کافر نظر آتا ہے، اسی راستے پر دوڑتا بھاگتا ہوا مسلمان نظر آتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کافر سے بھی آگے نکلنا چاہتا ہے، اس سے بھی بڑا فرعون بن کر جینا چاہتا ہے، اس سے بھی بڑا دنیا دار بن کر جینا چاہتا ہے، اس سے بھی زیادہ حرام کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، کافر سے زیادہ دھوکہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، کافر سے زیادہ دوسروں کو تنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف نماز کا حکم نہیں دیا کہ جا کر نماز پڑھ لو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، بلکہ مکمل دین ہے جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں کاروبار بھی ہے، جس میں سڑک کی زندگی بھی ہے، جس میں رات کی زندگی بھی ہے، جس میں بیاہ شادی بھی ہے۔ مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، وہ بندہ کبھی بھی کافر کے راستے پر چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کا تصور الگ ہوتا ہے، اس کی زندگی الگ ہوتی ہے، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کا نظریہ الگ ہوتا ہے، اس کے سامنے راستہ ہی کوئی اور ہوتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ یہ بہترین عمل جو ایک آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ روزہ قبول ہو جائے، اس کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جو آدمی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس کو پیدا کر دیتا ہوں۔ بڑا آسان طریقہ، بہت آسان راستہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کرو گے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا جو آدمی 3 چیزوں پر عمل کرے گا، اللہ پاک اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو پیدا فرما دیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے باقی سب سے، باقی کسی کی بھی اتنی محبت دل کے اندر نہ ہو جتنی محبت اللہ پاک کی ہو، جتنی محبت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہو۔ دوسری چیز فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، یہ محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کسی کاروباری لین دین کی وجہ سے ہو، نہ کوئی رشتہ لینے دینے کی وجہ سے ہو، نہ کوئی دنیاوی غرض کی وجہ سے ہو، نہ صرف چاپ پلوسی کے لیے ہو، نہ صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہو، نہ ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ہو، بلکہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت صرف اس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ موجود ہے، یہ اللہ کو ماننے والا مسلمان ہے۔ صرف اس نظریے سے ایک مسلمان کی محبت کرنا، یہ وہ بہترین عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک ایمان کے اندر حلاوت اور لذت کو محسوس اور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ بندہ کفر کے کسی کام کو کرنا اس کو اتنا مشکل لگتا ہو جیسا کہ اس کو آگ میں ڈال دینا۔ آگ میں ڈلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے،
ہم میں سے کسی سے کہا جائے ایک انگلی آگ میں ڈالو گے؟ جی بالکل نہیں۔ کون ڈالتا ہے اپنی انگلی آگ کے اندر؟ ایک پاؤں آگ کے اندر ڈالو گے؟ جی بالکل نہیں ڈالنے کے لیے تیار۔ آگ میں ڈلنا اور آگ میں کودنا اور آگ میں جلنا جتنا مشکل ہے ایک بندے کے لیے، اتنا ہی مشکل ہو جائے ایک مسلمان کے لیے کفر کا کام کرنا۔ بدقسمتی ہے آج مسلمان کے لیے ہر کفر کا کام بہت آسان ہے۔ کوئی بھی کام ہم سے کروایا جا سکتا ہے، کسی بھی کام کے لیے بغیر ترغیب کے ہم تیار اور آمادہ نظر آتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ بہرحال روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تقوی کے حاصل ہونے کا سبب ہے۔ روزہ اللہ پاک کی رضا ملنے کا سبب ہے، بشرطے کہ روزہ تمام شرائط کے ساتھ ہو۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے نگاہوں کو نیچا رکھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور یا تنزل یافتہ دور، جو بھی اس دور کو کہا جائے، آج کے دور کے اندر ایک عام آدمی بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ جی دل پاک ہونا چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے، ازواج مطہرات سے زیادہ پاک کسی کا دل نہیں ہے۔ اللہ ان کو فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے ازواج مطہرات، تمہیں بھی حکم ہے کہ پردے کے پیچھے رہا کرو اور گھر کے اندر رہا کرو۔ تو عام عورتوں کے لیے اور عام مردوں کے لیے اس اللہ کے حکم پر عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا، ہم سب اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو روزے دار کے لیے ضروری ہے وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان سے کسی کو تانا نہ دینا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو گالی نہ نکالنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت کثرت سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے، ان جہنم میں جانے والوں کے بہت سارے گناہ ہوں گے، کسی کا کفر گناہ، کسی کا شرک گناہ، کسی کا کوئی گناہ، کسی کا کوئی گناہ، لیکن سب سے زیادہ جہنمی لوگ اجوفان کی وجہ سے، شرمگاہ کی وجہ سے اور زبان کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ زبان کی وجہ سے، چھوٹی سی زبان ہے لیکن اس کا استعمال ٹھیک نہیں، جب چاہا کسی کی تحقیر کر دی، جب چاہا کسی کو ذلیل کر دیا، جب چاہا کسی کی غیبت کر دی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم کے مستحق زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے لوگ بنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی تھی جن کا قد چھوٹا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے کسی موقع پر ان کا نام لیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے بجائے ان کا نام لینے کے انہا قصیرہ، جی آپ اس چھوٹی قد والی کی بات کرتے ہیں، یہ کلمہ کہہ دیا، یہ جملہ کہہ دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بها البحر لمزجته۔ اے عائشہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ ایک ایسا جملہ کہہ چکی ہو کہ اگر وہ جملہ کسی میٹھے سمندر کے اندر پھینک دیا جائے تو سارے سمندر کے پانی کو کڑوا کر کے رکھ دے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں کہی، بہت بڑی بات کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے توبہ کی اور آئندہ ساری زندگی میں نے کبھی بھی کسی کا کوئی نام لے کر بات نہیں کی۔ کسی کی غیبت کرنا اور کسی کے بارے میں تانا دینا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ کسی بھی چیز میں کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کے دل کو دکھانا، اس بات کی کسی ایمان والے کو اجازت نہیں ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم۔ مذاق بھی نہیں اڑانا اور کسی کو تانا بھی نہیں دینا۔ بعض دفعہ ایک آدمی تفریحی طور پر تانا دے دیتا ہے کسی کو، او تو وہی تو ہے جس نے یہ کام کیا تھا، تو وہی تو ہے جس نے یہ کیا تھا۔ یہ تانا دینے کی اجازت نہیں۔ اور یہ حکم کون دیتے ہیں؟ یہ حکم اللہ دیتے ہیں۔
اور اللہ اپنے مجرم کے بارے میں جس نے اللہ کا گناہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ستاری کرو اور میں خود اس کی ستاری کرتا ہوں، کسی کو کیا حق ہے کسی کو طعنہ دینے کا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا اللہ پاک نے بد دعا کے ساتھ کی ہے۔ بد دعا کے ساتھ، جب اللہ کسی کو بد دعا دیتے ہیں، ہم بد دعا دیں تو قبول ہو نہ ہو اللہ کی مرضی ہے، ہم بد دعا دینے میں سچے ہیں جھوٹے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ پاک جب بد دعا کا کلمہ استعمال فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو اس بد دعا کے مستحق بن چکے۔ اللہ اپنے قول میں سچے ہیں، اللہ نے خام خواہ کسی کو بد دعا نہیں دی، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں، لہٰذا خبر ہے الفاظ بد دعا کے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً خبر ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے بد دعا کا کلمہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا، کم کسی کو دینا، تول کر کم دینا، ناپ کر کم دینا، کسی کا حق دبا لینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ قوم شعیب پر اس گناہ کی وجہ سے عذاب آ چکا اور اللہ نے ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ ویل للمطففین، اللہ پاک بد دعا سے فرماتے ہیں ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں ویل کا ترجمہ ہلاکت بھی ہے، اور ویل جہنم کے اندر ایک وادی بھی ہے، اور ایسی وادی ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے جس کا نام ویل ہے۔ ویل للمطففین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وادی کے اندر، جہنم کے اس حصے کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ دوسری صورت شریفہ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ پاک نے بد دعا سے شروع فرمائی۔ اور تیسری صورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو عیب نکالتا ہے اور کسی کو طعنہ دیتا ہے۔ کسی کو طعنہ دینا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے بد دعا کا کلمہ اس سے صورت کو شروع فرمایا ہے۔ بہرحال کسی کو طعنہ نہیں دے سکتے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تیسری چیز کہ کسی کا غلط نام نہیں ڈالنا۔ بعض دفعہ کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے اس کو کالیا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے اس کو ٹھگنا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایسے ہی مختلف برے نام رکھنا رسول پاک علیہ السلام نے بھی منع فرمایا، اس لیے کہ یہ براہ راست اللہ کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ اس کا رنگ کس نے بنایا؟ ہم نے تو نہیں بنایا، اس نے خود نے تو نہیں بنایا، رنگ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو آدمی کسی کا برا نام رکھتا ہے وہ براہ راست اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے عمل پر اعتراض کرتا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا کبیرہ قسم کا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اچھے القاب دینے کی تھی۔ معراج سے تشریف لائے، سب نے انکار کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرمائی۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق کی گردن اتار دی، اس لیے کہ اس کو رسول پاک علیہ السلام کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، جا کر اس کی گردن کو اتار دیا۔ اللہ نے اس کے اوپر آیت شریفہ نازل فرمائی اور رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ و اسد رسولی کا خطاب دیا۔ حمزہ وہ ہیں جو اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، اور حضرت عبیدہ ابن ابی جراح کو امین ہذہ الامہ، یہ ابو عبیدہ اس میری ساری امت کے سب سے بڑے امانت دار ہیں، یہ خطاب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت جعفر کو طیار کا خطاب دیا۔ تفصیلات تو بڑی لمبی چوڑی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ اچھے نام رکھنے کی اور اچھے الفاظ سے خطاب دینے کی تھی، برا نام کسی کا رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اپنی زبان کو بچانا چاہیے ان چیزوں سے۔ اور چوتھی چیز،
کسی کی غیبت نہیں کرنی اور کسی کے اوپر بدگمانی نہیں کرنی اور کسی کا تجسس نہیں کرنا، کوریدنا نہیں ہے اس بندے نے یہ کام کیا ہے، تحقیق ہونی چاہیے اور بندے پیچھے لگا دو اور دیکھو جی اس نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرے گا اللہ پاک اس کے عیب کو ظاہر کریں گے اور گھر بیٹھے ہوئے اس کو ذلیل و رسوا کر کے دکھائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ فرمایا جو ایک آدمی کسی مسلمان کے اوپر عیب کے اوپر پردہ ڈال دے گا، قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے اللہ بھی اس کے عیوب کو چھپا لیں گے۔ اس نے بڑے گندے کام کیے ہوں گے، اللہ ظاہر نہیں فرمائیں گے بلکہ قریب بلا کر فرمائیں گے میں نے دنیا کے اندر بھی تیری ستاری کی تھی، جا آج بھی تیری ستاری کرتا ہوں اور جا تیری بخشش کرتا ہوں۔ یہ بندہ جنت کی طرف جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ کتنا نیک آدمی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، حالانکہ اس کے نامہ اعمال تو گناہوں سے بھرے ہوں گے، لیکن اس بندے نے دنیا کے اندر کسی کا پردہ پھاڑا نہیں ہوگا اور کسی کو ذلیل نہیں کیا ہوگا، کسی کو رسوا نہیں کیا ہوگا، جانتے ہوئے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے پھر بھی پردہ ڈال دیا ہوگا۔ اللہ پاک اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا، جو آدمی کسی کو ذلیل کرے گا، اللہ پاک قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک اس میدان میں موجود ہوں گے، سب کے سامنے بتائیں گے یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ گناہ کیا ہے اور یہ گناہ کیا ہے اور یہ گناہ کیا ہے۔ اس کے گناہوں کو ساری انسانیت کے سامنے اللہ گنوائیں گے۔ بہرحال غیبت نہ کرنا، بدگمانی نہ کرنا، کسی کے عیوب کو تلاش نہ کرنا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا روزہ روزہ بن جائے، اس کے روزے پر تقویٰ اس کو مل جائے، اس کے روزے پر اللہ کی رضا اس کو مل جائے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، دوسرے نمبر پر اپنی زبان کی حفاظت کرے اور تیسرے نمبر پر کانوں کی حفاظت کرے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، فرمایا کہ جو لوگ بری چیزوں کو سننے والے ہیں، جن چیزوں کا کہنا گناہ ہے، جن چیزوں کو زبان سے ادا کرنا گناہ ہے، ان تمام چیزوں کا سننا بھی گناہ ہے۔ گالی نکالنا گناہ، گالی کا سننا گناہ، غیبت کرنا گناہ، غیبت کا سننا گناہ، جھوٹ بولنا گناہ، جھوٹ کا سننا گناہ۔ جو چیزیں زبان سے کہنی گناہ ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو کان سے سننا یہ بھی گناہ ہے۔ لہٰذا اپنے کانوں کی بھی حفاظت کی جائے اور چوتھے درجے کے اندر باقی اعضاء کی بھی حفاظت کی جائے۔ پاؤں سے چل کر کسی گناہ کا کام نہ کریں، ہاتھوں سے کسی گناہ کی چیز کو نہ پکڑیں، اپنے سارے جسم کی حفاظت کریں، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ان قریب قیامت کا دن آنے والا ہے کہ انسان کے اعضاء بولیں گے، پاؤں بولے گا کہ اس نے میرے ساتھ چل کر خدا تیری یہ نافرمانی کی، ہاتھ گواہی دیں گے، انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا۔ سارے اعضاء جسم کی حفاظت کرنا۔ اور پانچویں درجے میں رزق حلال سے روزہ رکھنا اور رزق حلال سے روزہ کھولنا۔ ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہے لیکن روزے کے اندر مشق کرنی ہے اس بات کی۔ ایک بندہ اگر حلال کو کمائے، حلال کھائے تو وہ مر نہیں جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا ملے، بہت سارا اکٹھا نہ ہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک طرف بہترین خوشبودار چیز ہو، تھوڑی سی ہو، اور دوسری طرف پاخانے کا ڈھیر لگا ہوا ہو۔ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ یہ تھوڑی سی چیز جو تھوڑی سی بہترین خوشبو ہے، جس کے اندر سے بہترین خوشبو آتی ہے، ہر گزرنے والا اس سے مزہ اور لذت کو حاصل کرتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان لوگوں سے کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ خبیث چیز، گندی چیز اور بیہودہ چیز زیادہ اچھی ہے کہ پاکیزہ صاف ستھری چیز اچھی ہے؟ ایک طرف تھوڑی سی چیز ہے، بڑی مزیدار ہے، بہت خوشبودار ہے، اور دوسری طرف پاخانے کا ڈھیر ہے۔ ٹھیک ہے ایک آدمی اس پر فخر کرتا ہے، اپنی بد عقلی سے کرتا رہے کہ جی میرے پاس 20 ڈھیر ہیں پاخانے کے، وہ اس سے اپنی لذت اٹھاتا ہے تو اٹھاتا رہے، لیکن اللہ کے نزدیک سوائے اس کے کہ پاخانے کے ڈھیر اس نے اکٹھے کیے، اس سے زیادہ کوئی اس کی وقت نہیں ہے۔ بہرحال حرام کھانا
حرام کمانا یہ مسلمان کی شان سے دور ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ قرآن پاک کے اندر جو سب سے آخر کے اندر حکم اتارا اللہ پاک نے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پوری آیت شریفہ اس میں اللہ پاک نے حرام کھانے سے منع فرمایا۔ حرام کی جتنی صورتیں تھیں اس کی موٹی موٹی صورتیں اس صورت شریفہ کے اندر اللہ پاک نے حرام قرار دیں۔ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو اپنی ذات سے حرام ہیں، جیسے خنزیر، اس کی ذات کے اندر اللہ نے خباثت کو رکھ دیا ہے اور وہ حرام ہے ذات کے اعتبار سے، خواہ اس خنزیر کو مسجد میں لا کر بھی ذبح کیا جائے وہ پھر بھی حرام ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذات سے حرام نہیں ہوتی لیکن غلط طریقے کی وجہ سے حرام بن جاتی ہیں۔ بکری حلال چیز ہے لیکن اس کو ذبح نہ کیا جائے بلکہ اس کا گلا گھونٹ دیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گی، اپنی ذات سے حلال تھی لیکن طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو مال بندہ کماتا ہے، مال کمانا حرام نہیں ہے لیکن اس کے اندر جھوٹ بولا تو یہ مال حرام ہو گیا، اس کے اندر سود کو داخل کیا تو یہ مال حرام ہو گیا، اس کے اندر رشوت لے کر مال لیا تو یہ مال حرام ہو گیا، لاٹری سے مال کو کمایا یہ مال حرام ہو گیا۔ یہ جوا اللہ پاک نے اس کو شیطان کا کام اور رجس من عمل الشیطان قرار دیا۔ بدقسمتی ہے صرف اس وہم پر کہ شاید میری لاٹری نکل آئے اور شاید میں ملینئر بن جاؤں اور شاید میرے پاس بہت سارا مال ہو جائے۔ کتنے مسلمان آج اپنی دکانوں کے اندر لاٹری والی مشینیں رکھ کر بیٹھے ہیں کہ شاید ہمیں 100-200 پاؤنڈ اس کے اندر نفع میں مل جائیں۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، حلال اور حرام یکساں نہیں ہو سکتے۔ حلال تھوڑا ہوگا لیکن میٹھا ہوگا، مزیدار ہوگا، خوشبودار ہوگا، دنیا کے اندر کامیابی کا سبب بنے گا، قبر کے اندر نجات کا سبب بنے گا، پرصراط کے اندر سرخ روئی کا سبب بنے گا، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا، اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ حرام ڈھیروں کے حساب سے ہوگا، دنیا کے اندر مصیبت بنے گا، مصیبتیں اس بندے کے اوپر مسلط ہوں گی، اولاد نافرمان ہوگی، بیویاں نافرمان ہوں گی، رشتہ دار اس کے دشمن بنیں گے، مرے گا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، قبر کے اندر مصیبت بنے گا، پرصراط کے اوپر مصیبت بنے گا، حشر کے اندر مصیبت بنے گا، جہنم میں داخلے کا سبب بنے گا، بہت سارا سوال کا جواب اس کو دینا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے، صرف اس چیز کو سوچ کر مطمئن ہو جانا جی واہ 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 بہت مال میرے پاس ہو گیا ہے اور میرا بینک کے اندر بڑا لمبا اکاؤنٹ بن گیا ہے اور بہت سارے مال کا میں مالک بن گیا ہوں۔ کیا کرنا ہے اس مال کو جس نے دنیا کے اندر بھی مصیبت بنانی ہے اور آخرت کے اندر بھی مصیبت بنانی ہے؟ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز یکساں نہیں ہو سکتے، پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال حرام سے بچنا رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی، رمضان المبارک کے اندر اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی اور بہت ضروری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ اپنے تمام پھلوں کے ساتھ اور تمام ثمرات کے ساتھ ایک مسلمان اگر رکھے گا اس کی زندگی بدلے گی، ورنہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے جی کچھ ملنا نہیں ہے لہذا روزہ چھوڑ دیا جائے، روزہ پھر بھی فرض ہے، لیکن کوشش ہم سب نے کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ایمان والے راستوں پر چلنا نصیب فرمائے، مسلمان بن کر جینا نصیب فرمائے، مسلمان بن کر ہم دنیا سے جائیں تاکہ آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا